دوستو اب ہم اپنے گمنام ہیرو کی طرف چلتے ہیں جو بٹواری کیمپ میں الصبح فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ یار ابھی سو جاؤ، کیوں اپنی نیند کے ساتھ ہماری نیند بھی خراب کر رہے ہو؟ الصبح اسے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے دیکھ کر سلیم نے اپنے بستر سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر آنکھیں مونڈ لیں۔ ابھی اس نے بمشکل کروٹ ہی بدلی تھی کہ دروازے پر بڑی شریفانہ دستک سنائی دی۔ طاہر نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہی لمحے قریباً سن ہو کر رہ گیا، یوں جیسے اس پر کسی نے اچانک سحر پھونک دیا ہو۔ دروازے کے سامنے کامنی اگروال کھڑی تھی، لیکن اس کے جسم پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ شارٹس اور بکنی میں شاید وہ ورزش کرتی اس طرف آئی تھی اور یہاں سے پھر سوئمنگ کے لیے جانے والی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ آج سے آپ یہاں کے ڈسپلن کا حصہ بن چکے ہیں۔ ابھی چند منٹس میں بیڈ ٹی آئے گی، جس کے 15 منٹ بعد آپ کو وہ سامنے والے ڈرل گراؤنڈ میں جانا ہے۔ اس نے ہاتھ کی انگلی سے سامنے نظر آنے والے ایک گراؤنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، طاہر نے تھوک نگل کر کہا۔ اس کے لیے کامنی اگروال کا اس طرح اچانک سامنے آنا بوکھلا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اسے خود کو شریف زادہ نہیں بلکہ لچا لفنگا اور بدمعاش ثابت کرنا تھا۔ ایسا بدمعاش جس نے بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جس کے لیے اس طرح شریفوں کے ساتھ ایسے ماحول میں ملاقات کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنی دانست میں خود کو چند سیکنڈ بعد نارمل کر لیا تھا، لیکن کامنی اگروال کے اچانک سامنے آنے پر اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے جیسے اچانک بدل گیا تھا۔ وہ کیفیت را کی مستعد ایجنٹ ہینڈلر، یعنی ایجنٹس کو بھرتی کرنے اور تربیت دے کر ان سے کام لینے والی ایجنٹ ہینڈلر کامنی اگروال کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ ایس ایس بی کے اس مرکز میں موجود ہر انسٹرکٹر خصوصی علوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اپنے کام میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایجنٹس کی نفسیاتی صورتحال پر بڑے چوکنے اور باخبر رہتے تھے۔ ان کی ایک لمحے کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ یہاں کا ہر انسٹرکٹر اپنے زیر تربیت ایجنٹس سے متعلق اپنی روزانہ کی رپورٹ لکھا کرتا تھا، جس میں بطور خاص یہ بتایا جاتا تھا کہ متعلقہ ایجنٹ کا آج کا رویہ کیسا رہا۔ اس سے متعلق ایجنٹس کے ذہن میں پیدا ہونے والے معمولی سا شک بھی اس ایجنٹ کی موت کا پیغام بن سکتا تھا۔ ان انسٹرکٹرز کو اس بات کا بھی علم تھا کہ بسا اوقات زیر تربیت ایجنٹس کے بحث میں ان کے اپنے افسران بھی شامل ہوتے تھے۔ اس طرح ان پر کاؤنٹر چیک رکھ کر ان کی کارکردگی کی مانیٹرنگ کی جاتی تھی، اس لیے وہ بہت محتاط اور چوکنے رہتے تھے۔ کامنی اگروال نے البتہ پہلی ملاقات میں طاہر کے چہرے پر اچانک آنے والی گھبراہٹ کی لہر کو نہ جانے کیوں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا ذکر اپنی روزانہ کی رپورٹ میں نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے ان تینوں ایجنٹس کو ریسیو کیا تھا اور اب ان کے کورس کے اختتام تک ان کی میزبان اور نگرانی کے مکمل فرائض اس نے انجام دینے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی ہی ملاقات کے بعد طاہر باقی دونوں سے الگ تھلگ اور کچھ عجیب سا دکھائی دیا تھا، لیکن اسے خود حیرت ہو رہی تھی اس نے ابھی تک اس سے متعلق اپنے ذہن میں آنے والے ان خیالات کو اپنے ریمارکس کے ساتھ اپنی ڈیلی رپورٹ میں کیوں درج نہیں کیا۔ ہے اس میں ضرور کوئی خاص بات، کامنی اگروال نے زیر لب کہا اور مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ صبح وہ آدھا گھنٹہ تیراکی کی عادی تھی، اس کی فٹنس کا یہی راز تھا۔ وہ بٹواری کیمپ سے گزشتہ 1.5 سال سے وابستہ تھی۔ اس دوران درجنوں دہشت گردوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے درندہ بنا کر واپس ان کے ممالک کی سرحدوں میں دھکیلا تھا۔ ضرورت پڑنے پر ان زیر تربیت ایجنٹس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پورا کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ بسا اوقات اسے اپنا آپ انہیں پیش کرنا پڑتا تھا، لیکن کامنی حیرت انگیز طور پر دوسروں سے مختلف تھی۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی، اس کی مذہبی اور سیاسی تعلیم یہی تھی۔ دوسری لڑکیاں اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ ان کے ساتھ ایک رات بسر کرنے والے دہشت گردوں نے یہاں سے واپس جانے پر ممکنہ نتائج فراہم کیے تھے۔ یہ ان کا آنر تھا۔ اس طرح ان کے ہم منصبوں میں ان کی توقیری بڑھتی تھی اور ایجنسی کی فائلوں میں اس کے نمبر بڑھتے جاتے تھے۔ ایس ایس بی کے اس تباہ کاری مرکز پر یوں تو براہ راست انٹیلیجنس کا کنٹرول تھا، لیکن یہاں مختلف ایجنسیوں کے اعلیٰ دماغوں کو ڈیپوٹیشن پر بھیجا جاتا تھا اور بیشتر انسٹرکٹرز را کے فراہم کردہ تھے، جن میں کامنی اگروال بھی شامل تھی۔ صبح کا آغاز کامنی اگروال کے کہنے کے مطابق پریڈ سے ہوا تھا۔ انہیں جسم کو چوکس رکھنے کی ورزش کروائی جا رہی تھی۔ یہ نیا بیچ تھا جس میں ان جیسے 20 اور نوجوان موجود تھے، جن میں زیادہ تر کا تعلق سری لنکا سے تھا۔ طاہر نے وہیں اندازہ کر لیا تھا کہ یہ وہ تامل ٹائیگرز ہیں جنہیں بھارتی انٹیلیجنس تربیت دے کر ان کے ممالک میں دھکیل دیتی ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ بظاہر بھارتی حکومت نے تامل ٹائیگرز سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے اور ان کے خلاف سری لنکا گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ کچھ اور ہی معاملات چل رہے تھے۔ پھر اسے خود ہی اپنے سوالات کے جوابات بھی ملتے چلے گئے۔
اور اسے سمجھ آ گئی کہ ان کا واسطہ دنیا کی منافق ترین قوم سے ہے، جس کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں۔ ابھی تک کرنل بھاٹیا نے اس سے براہ راست ملاقات نہیں کی تھی، لیکن وہ کامنی اگروال کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ کے کونے میں بنی ایک بلڈنگ کی بالکنی میں آنکھوں پر دوربین جمائے طاہر کو فوکس کیے بیٹھا تھا۔ اس کی جاندیدہ نظروں نے جلد ہی اندازہ کر لیا تھا کہ سلیم نے اس سے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی ثابت ہو رہا تھا۔ کرنل بھاٹیا کی ہدایت پر آج انسٹرکٹر نے جان بوجھ کر کچھ سخت قسم کی ورزشیں منتخب کی تھیں، اور حیرت انگیز طور پر 15-20 منٹ بعد جب ایک ایک کر کے نئے آنے والے لڑکے تھک کر ایک طرف بیٹھ چکے تھے، طاہر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ انسٹرکٹر اس کی طرف بڑھا۔ تم کراٹے کھیلتے ہو؟ اس نے اچانک ہی سوال کر دیا۔ یس سر، میں 3 ڈان ہوں، طاہر نے، جس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، جواب دیا۔ انسٹرکٹر نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور واپس موڑ گیا، لیکن اچانک ہی وہ پلٹا اور اس نے اپنی دانست میں طاہر کو بے خبر پا کر اس پر زبردست ہاتھ گھمایا، لیکن اس کی توقع کے برعکس اس کا ہاتھ صرف ہوا میں گھوم کر رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ انسٹرکٹر سنبھل کر دوسرا حملہ کرے، طاہر نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور بمشکل 3 سیکنڈز میں انسٹرکٹر زمین چاٹ رہا تھا۔ یہ صرف مدافعتی ایکشن تھا، ابھی اس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ انسٹرکٹر تلملا کر غصے سے کھولتا ہوا اٹھا اور اس نے ہوا میں اچھل کر اپنی دونوں ٹانگیں طاہر کے سینے پر مارنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ پھر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلا قدم اٹھائے، اچانک ہی اسے اپنی پشت پر تالیوں کی آواز سنائی دی۔ ویل ڈن، ایک بھاری بھرکم آواز نے کہا۔ طاہر بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی پشت پر کامنی اگروال اور کرنل بھاٹیا کھڑے تھے۔ ویل ڈن بوائے، ویل ڈن۔ کرنل بھاٹیا نے اس کی پشت تھپتھپائی۔ انسٹرکٹر اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی مؤدب ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے بے تکلفی سے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی تعریف کرتا اسے اپنے دفتر تک لے آیا۔ کامنی اگروال ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ طاہر نے اسے امپریس کر دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تشریف رکھیں۔ کرنل بھاٹیا نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سامنے آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ کہہ کر طاہر بیٹھ گیا۔ بھائی واہ، کمال کے آدمی ہو، واقعی جیسا سلیم نے کہا ویسا ہی پایا۔ کرنل بھاٹیا نے اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر۔ طاہر نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ مس کامنی اگروال سے تو مل چکے ہوگے تم؟ اس نے اپنے ساتھ مؤدب کھڑی کامنی کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ گڈ، مجھے تم جیسے نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے۔ مسٹر طاہر، اگر تم چاہو تو اپنی حکومت کو ناکو چنے چبوا سکتے ہو، اپنی ایک ایک محرومی کا انتقام لے سکتے ہو۔ اس نے رٹا رٹایا سبق طاہر کے سامنے دہرا دیا۔ سر، میں انہیں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا۔ طاہر نے بظاہر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے بریک فاسٹ ہم اکٹھے ہی کریں۔ کرنل بھاٹیا نے کامنی اگروال کی طرف دیکھ کر کہا۔ یس سر، کیوں نہیں سر، کامنی اگروال نے کہا اور باہر نکل گئی۔ شاید بریک فاسٹ کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ کرنل بھاٹیا نے اس دوران بڑے معصومانہ انداز میں طاہر کے منہ سے اس کی کہانی سننا چاہی تھی، اور طاہر نے وہ کور سٹوری اسے لفظ بہ لفظ دہرا دی جو وہ اس سے پہلے سلیم کی زبانی سن چکا تھا۔ اس کے لیے بڑی زبردست کور سٹوری تیار کی گئی تھی۔ اس کا بیک سٹاپ یعنی جاسوس جب خود ساختہ کہانی سناتا ہے تو واقعتاً موجود کریکٹر کا مکمل بایو ڈیٹا لے کر اس کی شکل میں خود کو وہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس میں بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جو ان کا بیک سٹاپ ہو اس سے متعلق کوئی واقعاتی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ کسی بھی مرحلے پر پکڑے جا سکتے تھے، کیونکہ مخالف انٹیلیجنس اسے چیک کرتی ہے۔ طاہر کا بیک سٹاپ شاندار تھا۔ اس نے خود کو پاکستان کی ایک نام نہاد دہشت گرد طلبہ تنظیم کے مفرور ممبر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا، جو بظاہر مفرور لیکن اصل میں پاکستان انٹیلیجنس کے قبضے میں تھا، اور وہاں اس بات کے مکمل انتظامات موجود تھے کہ اس سے متعلق انکوائری پر اسے واقعی وہ طاہر خان سمجھا جائے جس کی اتفاق سے ابھی پریس میں کوئی بھی تصویر نہیں چھپی تھی، اور اب اس کی تصویر ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ مگر جنٹل مین، یہ سوانگ بہت دیر تک نہیں رچایا جا سکے گا۔ تمہیں بہت جلد اپنا کام کر کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس تنظیم کا کوئی اور ممبر SSB کے ہاتھ لگ جائے اور تم ایکسپوز ہو جاؤ۔ اسے ساری کور سٹوری بریف کرنے کے بعد کرنل نے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا سر، میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اپنا کام کر لوں گا۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے مجھے ناکامی کا منہ نہیں دکھایا، اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا۔ اس نے حسب معمول بڑے یقین سے کہا تھا، اور کرنل صاحب کے دل نے گواہی دی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ ان کا اور طاہر کا گزشتہ 6 سال کا ساتھ تھا۔ اس درمیان اس نے درجنوں اہم مشن کیے تھے اور ہر مشن میں کامیاب لوٹا تھا۔ انہیں امید تھی کہ تاریخ خود کو ضرور دہرائے گی، حالانکہ اس مرتبہ اسے پلسرات سے گزرنا تھا۔ SSB نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی تھی
جیسی اس کیس میں کرنل بھاٹیا نے بریگیڈیئر ملہوترا کی ضد میں کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر طاہر کی فائل کو کانفیڈینشیل اور اپنے تک محدود رکھا تھا۔ ایسے اختیارات تو اسے حاصل تھے، لیکن آج تک اس کے کسی پیشہ ور نے ان اختیارات کو استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ماتحت کی حیثیت میں کوئی خطرہ مول نہیں لیا کرتے تھے اور ہر ایجنٹ کی فائل اپنے کمانڈر کے سامنے ضرور پیش کیا کرتے تھے۔ بریگیڈیئر ملہوترا کے سامنے نئے گروپ کے نام تو گئے تھے اور باقی ایجنٹس کے ساتھ ساتھ طاہر کا بایو ڈیٹا بھی بھیجا گیا تھا، لیکن باقی ایجنٹس کی طرح اس کی فائل نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرنل بھاٹیا سے کچھ دریافت کرتا، ہیڈ کوارٹر سے ٹاپ سیکرٹ کی وارننگ آ گئی تھی۔ بریگیڈیئر ملہوترا کو طیش تو بہت آیا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کا تعلق بھارت کی فرسٹ آرمرڈ کور سے تھا اور وہ دہرادون کا مانا ہوا انسٹرکٹر کہلاتا تھا، جبکہ کرنل بھاٹیا ملٹری انٹیلیجنس سے آیا تھا اور فوجی افسران عموماً انٹیلیجنس کے لوگوں سے کنی کترا کر گزر جایا کرتے تھے۔ اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لی کہ ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور یہ کرنل بھاٹیا کا ذاتی نہیں بلکہ ہیڈ کوارٹر کا فیصلہ تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا یہاں 1 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر آیا تھا، لیکن اس کی کارکردگی کے پیش نظر مزید 6 ماہ کے لیے اس کا قیام بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ پروفیشنل سولجر تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، یہی اس کی ترقی کا راز تھا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا علم ہوتا کہ اس کی شاندار کارکردگی اس کیمپ میں اس کا قیام بڑھا دے گی تو وہ کبھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتا، کیونکہ اسے یہ ماحول پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے کمانڈوز کو تربیت ضرور دی تھی اور SSB ہیڈ کوارٹرز میں بھی ایک عرصہ رہا تھا، لیکن تخریب کار اور دہشت گرد تیار کرنے کا تجربہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی رہ گیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بریگیڈیئر کی کمانڈ سے ہی ریٹائر ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے 30 سالہ فوجی کیریئر پر معمولی سا دبا بھی نالائقی یا کام سے جی چرانے کا لگ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو ہمیشہ چوکس رکھا تھا۔ کامنی اس مرتبہ ایک مؤدب ویٹر کے ساتھ آئی تھی جو ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ کامنی اس سے کچھ متاثر دکھائی دے رہی تھی، شاید اس کی وجہ کرنل بھاٹیا کی اس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی یا پھر مارشل آرٹس کا شاندار مظاہرہ ہی رہی ہوگی۔ مس اگروال، مسٹر طاہر ہمارے خاص مہمان ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے کامنی کی طرف دیکھ کر خاص لفظ کو قدرے چباتے ہوئے اور آنکھ مار کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ اوہ یس سر، میں نے مسٹر طاہر کو کل رات ہی بتا دیا تھا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، اور اب تو آپ کا حکم بھی ہے نا سر۔ طاہر خواہ مخواہ مسکرا دیا۔ ناشتے کے دوران اس نے طاہر سے فری ہونے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی تاکہ کرنل بھاٹیا کو یقین دلا سکے کہ اس نے کرنل کے احکامات کی تکمیل ابھی سے شروع کر دی ہے۔ آل رائٹ، تمہارا کورس آج سٹارٹ ہونے والا ہے، وش یو گڈ لک۔ کرنل بھاٹیا نے گھڑی کی طرف دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ انہیں اب چلے جانا چاہیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ۔ طاہر نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گیا۔